السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، آج دوسرے پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا. یہ جو دوسرا پارہ ہے سیقول جس کو کہتے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ کا ہی ایک حصہ ہے. یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. یہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے. آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بہت سارے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم ہر ایک بات کو یا ہر ایک حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ جو ہے ٹائم لگ سکتا ہے. اس لیے مختصر انشاءاللہ ہر حکم کی طرف اشارہ کریں گے. یہ جو یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے، یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس مضمون کو ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور دلی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ ہو. کیونکہ خانہ کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس وقت ان کا قبلہ بھی وہ تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا بھی قبلہ یہی ہو، لیکن اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے. بس کبھی کبھار آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے تھے اور دلی تمنا جو ہے دل ہی میں رکھ دیتے تھے، زبان پہ اس کو نہیں لاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ قبلہ اب جو ہے تبدیل کر دیں. یعنی آج کے بعد آپ خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنائیں، بیت المقدس اب آپ کا قبلہ نہیں ہوگا. جب یہ حکم نازل ہوا تو مدینہ طیبہ میں جتنے بھی یہودی تھے، منافقین تھے، اور اسی طرح سے باقی لوگ تھے، انہوں نے بڑا اس پہ ہنگامہ شروع کر دیا، باتیں شروع کر دی، اعتراضات شروع کر دیے کہ بھائی 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اب قبلہ تبدیل کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا: سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس سے جس پر وہ تھے، یعنی جس قبلے پر وہ آج تک تھے اس کو کیوں تبدیل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا: قل للہ المشرق والمغرب، بھئی مشرق کی طرف قبلہ کرو، مغرب کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھو، سارا تو اللہ ہی کا ہے. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا. آپ نے جہاں قبلہ خاموش رہے، آپ نے جہاں بھی قبلہ کرنا ہے، آپ نے جہاں بھی چہرہ کرنا ہے، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ ہے. لہٰذا دائیں جہت بائیں جہت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے پھر اسی کا اور تذکرہ ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اس میں اسی دلی تمنا کا تذکرہ ہے
کہ ہم دیکھتے تھے آپ کبھی اپنا چہرے مبارک آسمان کی طرف کرتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ آپ کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو. آپ جو چاہتے تھے ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق اب آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا. اب یہاں پہ فرمایا فولی وجہ کا، اپنا چہرے مبارک کر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اسی طرح سے آگے پھر کچھ آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد پھر سے اسی کو بیان فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب اس میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ قبلہ خانہ کعبہ ہے یا قبلہ مسجد حرام ہے؟ یاد رکھنا چاہیے جو لوگ خانہ کعبہ کے بالکل پاس میں رہتے ہیں، یعنی جن کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، ان کے لیے خانہ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ، وہ جو عمارت ہے وہی خانہ کعبہ ان کے لیے قبلہ ہے. اور جو وہاں سے دور رہتے ہیں اور مسجد حرام ان کو نظر آتی ہے، مسجد حرام ان کو نظر آتی ہے تو ان کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے. اور جو وہاں سے بھی دور ہے جیسے ہم لوگ ہیں یا اسی طرح سے اور دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں جو مسجد حرام کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وہ جہت قبلہ ہے، ان کے لیے وہ جہت قبلہ یعنی وہ ڈائریکشن قبلہ ہے. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو مشرق ہمارا یہ ہے، مغرب یہ ہے، یعنی ویسٹ کی طرف ہمارا خانہ کعبہ پڑتا ہے، تو یہ ویسٹ پورے کا پورا ہمارے لیے قبلہ ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی مسجدوں میں آتے ہیں، کمپاس لاتے ہیں اور کمپاس لانے کے بعد کہتے ہیں یہ 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری یہ قبلہ جو ہے پھرا ہوا ہے. یاد رکھنا چاہیے کمپاس وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پہ پہلے سے قبلے کی تعین نہ ہو. جہاں سے پہلے سے قبلہ طے ہو چکا ہے وہاں پہ کمپاس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈالی، اور مسجد نبوی کی جو بنیاد ڈالی اس میں قبلے کی تعین بھی حضور نے خود کی اور وحی سے طے کی گئی. اب جب آج کے زمانے میں آپ کمپاس لے کر وہاں پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی کچھ ڈگری جو ہے وہ ٹیڑھا دکھاتا ہے قبلہ. کیوں؟ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ سوچتے ہیں کمپاس والے یا انجینئر حضرات یہ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ہمیں یعنی پورا خانہ کعبہ ایکوریٹ ہمیں سامنے ہونا چاہیے، حالانکہ وہ ہمارے لیے قبلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو وہاں پہ رہنے والے، جو باقی دور کے لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ڈائریکشن قبلہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، چونکہ مدینہ شمال میں پڑتا ہے اس لیے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے یعنی 2 ڈائریکشنوں کے درمیان جو کچھ ہے تمہارے لیے قبلہ ہے. 4 ڈائریکشن ہے تو فرمایا 2 ڈائریکشنوں کے درمیان یعنی ہمارے لیے شمال اور جنوب کے درمیان جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے. یہ تقریباً آپ بالکل جب آپ بیچ میں لکیر کھینچیں گے تو آپ کو ادھر سے جو ہے 24 ادھر سے 24 ڈگری اگر آپ لیں گے یعنی 48 ڈگری تک اگر آپ نے دائیں بائیں کر لیا پھر بھی قبلہ ہے. لہٰذا جو پرانی مسجدیں ہیں وہاں پہ اگر کچھ ڈگریاں دائیں بائیں ہیں وہاں پہ شور نہیں مچانا چاہیے، وہ قبلہ جو ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نئی مسجد بنا رہے ہیں، بالکل نئی مسجد ہے اور وہاں پہ کوئی پرانی مسجد نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کمپاس کا استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سفر میں ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں قبلے کا، وہاں پہ کمپاس کا استعمال کر سکتے ہیں. جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ جو قبلے کا تذکرہ ہے یہ لمبا چلا ہے، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن جہاں پہ بیان کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. یہاں پہ ایک اور بات ہے، آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہود کے بارے میں فرمایا یہ یہود ایسے لوگ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ان کو کتابوں سے جو ان کی کتابیں ہیں ان میں پورا لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، شکل و صورت کیا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کاٹ حلیہ کیا ہوگا، اور باقی جو ساتھی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، جگہ کون سی ہوں گی جہاں سے نکلیں گے، سب پتہ تھا. بچے کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے یا نہیں، لیکن جو آلریڈی پہلے سے ہزاروں سالوں سے آپ کی کتاب میں لکھا آ رہا ہے، اب جب سامنے دیکھا تو پھر اس کو نہیں مانا. اب پہچاننے کے باوجود نہیں مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت ان کو تھی. یہاں پہ ایک دوسری بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے
پہچانتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی حضور کو ماننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، یہ ایمان کا بڑا ایک حصہ ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ 18واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو. یعنی کبھی بھی پریشانی ہو، کبھی بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو، مدد حاصل کر سکتے ہو. مثال کے طور پر کوئی مصیبت آ گئی تو صبر کر لو، اور صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضائل اس کے رکھے. چنانچہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر تو ہوتا ہے کہ آپ اللہ بچائے کسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ مصیبت پر صبر کر رہا ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا صبر ہوتا ہے انسان جو ہے گناہوں سے بچ جائے، اس کو بھی صبر ہی کہتے ہیں. انسان اگر گناہوں سے بچ جائے اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. تیسرا ہے انسان نیکیوں پر استقامت اختیار کرے، یعنی انسان نیکیوں پر جمع رہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تینوں کو صبر کہا جاتا ہے اور تینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی معیت، اللہ کا خصوصی ساتھ ان کو حاصل ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مقتول فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، وہاں پہ میں انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت کروں گا. آگے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت نمبر 158. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے شعائر کا تذکرہ کیا. شعائر شعیرۃ کی جمع ہے. شاعر کہا جاتا ہے علامت کو. اسلام کی علامتیں کچھ چیزیں ہیں، اسلام کی کچھ چیزیں علامتیں ہیں، یعنی جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام ہے. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کی طرف نظر ڈالو تو خود پتہ چلے گا، یعنی اس سے آپ کا ذہن فوراً اسلام کی طرف چلا جائے گا. نماز ہے، یہ بھی اسلام کی علامات میں سے. اذان ہے، یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے. اسی طرح سے علماء کا ہونا، یہ بھی شعائر میں سے، یعنی علماء کا ہونا. بعض علماء نے داڑھی کو بھی شعائر میں سے رکھا ہے، داڑھی بھی شعائر میں سے. بہرحال یہ سارے شعائر. اسی طرح سے صفا اور مروہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر میں سے. صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں، کفار مکہ نے ان دونوں کے اوپر 2 بت رکھے تھے، اور 2 بت رکھے تھے تو ان کو پوجتے تھے. تو اسلام جب آیا تو پھر جب صفا مروہ کے درمیان سعی کا مسئلہ آیا تو مسلمان نے سوچا کہ ہم کریں سعی یا نہ کریں. وہاں تو 2 بت ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ صفا اور مروہ یہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی علامتوں میں سے ہے. یہ تو وقتی طور پر انہوں نے یہاں پہ بت رکھے. اس سے پتہ چلا اگر کوئی چیز پہلے سے معزز ہے، مقدس ہے، متبرک ہے، اگر وہاں پہ پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس سے اس کی تقدیس وہ ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بہت ساری جگہیں ہیں، متبرک جگہیں ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے شرک کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگ اور گڑبڑے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت ختم ہوگی. عظمت اب بھی برقرار ہے. ہاں وہ وقتی چیز ہے، اس کو دور کیا جائے گا. آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے اسے چاہیے کہ وہ وہاں کا طواف کرے. طواف کرنا یعنی اس کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا یہ واجب ہوتا ہے. جی آگے جو ہے رکوع نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کریشن کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، اور دن کا اور رات کا بدلنا، اسی طرح سے بڑی بڑی کشتیوں کا سمندروں کے اندر چلنا جن سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اتنی بڑی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے میں نے بارش برسائی. آسمان سے قرآن میں ہر جگہ انزلنا من السماء ماء، کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ ہم نے بادلوں سے بارش برسایا. اصل میں اوپر کی ہر چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. اس لیے اوپر کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی اچانک آ جائے کہ آسمانی آنکھا،
یہ کیا آسمانی آقا کا مطلب یعنی آپ کہاں سے آ گئے؟ اچانک سے اوپر سے آ گئے. تو اوپر والی چیزوں کو آسمان کہا جاتا ہے، یہ عرف اور محاورے میں کہا جاتا ہے. تو قرآن نے اس کو بار بار استعمال کیا ہے. اور اس زمانے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا، عرب والے کہاں سمجھ سکتے تھے کہ بادلوں سے کیسے پانی آتا ہے. اس زمانے میں تو اتنا یہ جو ہے وضاحت نہیں ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی قرآن پاک میں آگے سنیں گے آپ کہ ہم بادلوں سے کس طرح پانی برساتے ہیں اور کس طرح بادلوں کو ہم ہکاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے بعد ہم نے مردہ زمین کو اس سے زندہ کیا، اور چوپاہے دیکھو سب پھیلے ہیں، اور بھی باقی چیزیں. فرمایا یہ ساری کی ساری لآیات، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لیکن اس سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہو. آگے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. حالانکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زبردست قسم کی محبت کرتے، بڑی سخت محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہر ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ کی محبت ہر کسی محبت پر غالب ہو، ہر کسی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو. میاں بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، دوستوں رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ سب جائز محبتیں ہیں. لیکن ان محبتوں کے اوپر غالب اللہ کی محبت ہو. یعنی اگر یہ لوگ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس سے برداشت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت غالب ہے. یعنی اللہ کے لیے ان کو ڈانٹے، اللہ کے لیے ان کو جو ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالے. اگر ایسا کر رہا ہے تو پتہ چلا اس میں اللہ کی محبت زیادہ ہے. اگر ایسا نہیں کر رہا، بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور باقی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی گڑبڑ کر رہی ہے، دوستوں احباب کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ناجائز کاموں میں ہے، پھر بھی ان کو نہیں روک، اس کا مطلب ان کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت غالب نہیں ہے. ایمان والے کو اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے. آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب اس میں سے کھاؤ. حلال اور طیب ہونا چاہیے. ایک تو حلال کا مطلب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال لسٹ میں بیان کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے. اور طیب کا مطلب پاک صاف ہو. کبھی حلال چیز بھی ہوتی ہے لیکن ناصاف ہوتی ہے، جیسے گوشت ہے سڑا ہوا تو اس کو طیب نہیں کہیں گے، گوشت ہے گرا ہوا تو اس کو طیب نہیں کہیں گے. طیب کا مطلب پاک صاف. تو جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارا کا سارا حلال نہیں ہے. انشاءاللہ میں آگے اس پر وضاحت کروں گا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں. آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. آیت نمبر 173. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں خود سے اپنے اوپر حرام کر دی تھی، خود سے حرام کر دی تھی. 7ویں پارے میں اس کی وضاحت آئے گی کیا کیا چیزیں حرام کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے وہ چیزیں حرام نہیں کی، حرام ہم نے صرف یہ چیزیں کی ہیں. ایک کیا حرام کی ہے؟ میتہ، مردہ. مردہ کا مطلب جو خود سے مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا جائے، خود سے مر جائے، چاہے وہ پھر اوپر سے لڑک کر مر جائے یا دم گھٹنے سے مر جائے، جو بھی جانور اس طرح مر جائے اس کو میتہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے. اسی طرح سے اگر جھٹکا ہو، آج کے زمانے میں جو جھٹکا دیتے ہیں وہ بھی حرام. اسی طرح سے مشینی جو وہ ٹچ دیتے ہیں یہاں پہ آج کے زمانے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے. اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آج کے زمانے میں بہت ساری جگہوں پہ وہ چکن جو ہے وہ اس کو مشینی ذبح کرتے ہیں. سوئچ آن کیا، وہ چاقو خود چلتے ہیں اور مرغے ذبح ہوتے، کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کرتے. اس کی بھی وضاحت آئے گی، وہ بھی ناجائز ہے. والدم، اور اسی طرح سے خون بھی بالکل حرام ہے. خون کوئی سا بھی ہو، انسان کا خون ہو، جانور کا خون ہو، ہر قسم کا خون وہ بالکل حرام ہے. حرام کا مطلب نہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کپڑوں پر گر جائے تو آپ اس کے سمیت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. آگے فرمائے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے. آگے فرمائے اہل وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے.
اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے. اس میں 3 قسم کے جانور آتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے کسی کو اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا، غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا. جیسے جانور عرب والے کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ حبل بت کے نام پہ، یہ عزا بت کے نام پہ، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو نہیں کھاتے تھے. یہاں ہندوستان میں باہر آپ کو ملے گا بہت سارے وہ سانڈ وہ چلتے رہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے ہوتے ہیں. تو ایسا جانور جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر، اس کو آپ ذبح بھی کریں پھر بھی حرام ہے. اگر اس کو آپ ذبح بھی کریں، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتا. دوسرا جانور ہے، آپ نے اس وقت ذبح کرتے وقت، پہلے چھوڑا تو نہیں تھا، ذبح کرتے وقت آپ نے غیر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کے بجائے بسم العزا کہہ دیا. اللہ بچائے آج کے زمانے میں کسی بزرگ کا نام لیا. ایسا ہوتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ بجائے ایسا کسی نے کر دیا، کسی بزرگ کا نام، کسی پیغمبر کا نام. کیوں؟ ذبح جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب ذبح کی بات چلیے، اور 2-3 باتیں بتاتا ہوں. ذبح کے اندر 4 شرطیں، 4 چیزیں ہونی چاہیے تو بس ذبح صحیح ہو جائے گا. ایک ہے مسلمان ہونا، ذبح کرنے والا مسلمان ہو. کافر اگر بسم اللہ کر کے بھی ذبح کرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مسلمان ہونا چاہیے. نیت ہونی چاہیے خالص اللہ کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، کسی غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کے لیے میں نہیں ذبح کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. بسم اللہ سے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت اللہ کا نام ہونا چاہیے. را کا مطلب اس کے رگیں کٹ جانی چاہیے. 4 رگیں ہوتی ہیں نارملی جانوروں میں، تو 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جانی چاہیے. اگر 4 کٹ گئی پھر بھی حلال ہے. گردن ہی کٹ گئی پھر بھی حلال ہے. بعض لوگ سوچتے جھٹکا ہے، نہیں، 4 بھی کٹ گئی، گردن بھی کٹ گئی، کم از کم یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے. اب گردن بھی کٹ گئی تو کیا پریشانی؟ البتہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ 4 چیزیں فرض کے درجے کی ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ یاد رکھ رہے ہیں، ممبر. میم نون بے رے، میم نون بے رے ہوگا ممبر. میم سے مسلمان ہونا، نون سے نیت کرنا، با سے بسم اللہ، را سے رگ ہا بری یعنی رگے کاٹنا. آگے فرمایا اگر اضطراری حالت ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یعنی کبھی حالت ایسی آئے گی، اللہ بچائے، کوئی انسان ایسی جگہ پہ ہو اس کے لیے وہاں پہ کوئی حلال چیز اویلیبل نہ ہو، مرنے کا خطرہ، اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں پہ حرام چیز بھی استعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ پہلے اپنی جان ہے، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں. جان بچی تو انسان پھر حلال حرام کر سکتا ہے، لیکن جان ہی نہیں ہے تو پھر حلال کیا حرام کیا. اس لیے اجازت دی کہ اگر کبھی آپ ایسی جگہ پھنسے جہاں پہ آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اویلیبل، جنگل میں، ڈیزرٹ میں، وہاں پہ آپ کو جو ہے سانپ مل رہا ہے، کیا کریں گے؟ اسی کو ذبح کرے، ذبح نہ بھی کرے، اس کو مارے، تھوڑا سا اس میں کھا لے، اتنا جس سے آپ کی زندگی بچ جائے، بس. اسی کو کہا غیر باغن ولا عادن. وہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہو، اور وہ شکم سیری نہیں کھا رہا، میں نے شکم سیر ہو کر نہیں، بس اتنی کھانا ہے جس سے انسان بچ جائے. جی آج کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے ایسے حالات پیش آنا. آپ کہیں اور چلے جاتے، کسی ملک میں چلے جائے تو بھائی گوشت نہ کھاؤ، کیا پریشانی ہے؟ مچھلی تو ملے گی نا، مچھلی تو ہر قسم کی مچھلی حلال ہوتی ہے، سوائے جو مچھلی جو ہے پھولی پھٹ چکی ہو، سڑ گئی ہو، باقی ساری مچھلی حلال. انڈے کھاؤ، انڈوں میں کیا پریشانی ہے؟ تو گوشت نہیں کھانا ہے، باقی چاکلیٹ واکلیٹ سب چیزوں سے انسان آج بچ سکتا ہے. آگے آیت نمبر 177 میں یعنی 21واں رکوع جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو میں نے بتایا تھا تحویل قبلہ، اس کی بحث کو یہاں پہ کلوز کر لیا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے بڑی بحث اٹھائی تھی، بھائی قبلہ اس طرف تھا، ادھر کیوں کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اصولی بات کی. اصولی بات کیا کہ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دائیں قبلہ کرو، بائیں قبلہ کرو، مشرق کی طرف قبلہ کرو، مغرب کی طرف قبلہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی
آپ کا چہرہ دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو، آپ کا چہرہ مشرق کی طرف ہو مغرب کی طرف ہو، اس سے کوئی فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے عقائد صحیح رخ پہ ہو، آپ کے اعمال صحیح رخ پہ ہو، آپ کے اخلاق صحیح طریقے کے ہوں، یہ اس کا اعتبار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھرو، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور مال خرچ کرے محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں، اور نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے اور اپنے جو وعدے وہ پورے کرے اور صبر کرتا رہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اور جب جنگ کا زمانہ ہو، ہمیشہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل سچے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ابواب البر کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا بھی تذکرہ کیا کہ ایک ایمان والے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اعمال کا تذکرہ کیا کہ ایک ایمان والے کے اعمال صحیح ہونے چاہیے، اخلاق کا تذکرہ کیا کہ ایک ایمان والے کے اخلاق، ہیبٹس وہ بالکل درست، مورلز بالکل صحیح ہونے چاہیے، تب جا کر وہ صحیح ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ جو ہے بڑے مسئلے بنانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم عام طور پر وہ جو مسئلے کی مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، خلاف اولا اور اولا کا فرق ہوتا ہے۔ اولا یعنی ایک جماعت کہتی ہے یہ اچھا ہے، دوسرا کہتی ہے اس سے اچھا یہ ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ پھر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان کو تو چھوڑا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو تم نے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی ادھر سے شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور پیغمبروں کو جھٹلایا جا رہا ہے، پیغمبروں کی توہین ہو رہی ہے، اور جو ہے ہرس ہے، طمع ہے، دل کے کیل کانٹے ایسے ہی ہے، اور بحث چھڑ رہی ہے۔ کس کے بعد بحث چھڑ رہی ہے؟ جی قبلہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے مغرب کی طرف۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 178 میں 178 میں قصاص کا تذکرہ فرمایا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام کا وہ اصول ہے کہ اسلام نے ایک جگہ فرمایا، یہیں پہ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے، اے عقل مندو۔ وہ کس طرح؟ قاتل کے لیے بھی زندگی ہے، مقتول کے لیے بھی زندگی۔ قاتل کو اگر پتہ چلے کہ مجھے اس قتل کے بعد قتل ہونا ہے، وہ کبھی قتل کرنے کی جرت کرے گا؟ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی، آنکھ پھوڑنے سے پہلے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس آنکھ پھوڑنے کے بدلے میں میری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، کیا وہ کبھی کسی دوسرے کی آنکھ پھوڑے گا؟ کسی کو پتہ ہے اگر میں نے کسی کا نقصان کیا تو اس نقصان کے بدلے میں مجھے برابر اتنا معاوضہ دینا ہے، وہ کبھی نقصان کرے گا؟ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو۔ دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک فرمایا عدل، دوسری چیز ہے احسان۔ آگے اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اصل تو عدل ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو فرمایا عدل ہے، برابری ہے۔ ہاں البتہ جو مقتول ہے، مقتول کے وارثین جو ہے، اگر وہ کہیں کہ بھائی ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کی جان بخش دیں گے، اسلام نے اس کی بھی اجازت دے دی، فرمایا اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ فرمایا فمن خاف، اس کو فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اگر وہ مقتول کے وارثین کہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ معاوضہ چاہے، وہ معاوضہ بھی دے سکتے ہو، وہ کہیں نہیں ہم نے ٹوٹلی معاف کر دیا تو ٹوٹلی معاف بھی کر سکتے ہو۔ تو دونوں پہلو اسلام نے رکھے۔ قصاص اس لیے رکھا تاکہ پوری قوم جو ہے وہ بالکل اس پہ اصول و ضوابط کی پابند بنے، وہ گڑبڑ نہ کرے، اور معاف کرنا اور اسی طرح سے احسان کرنا وہ اس لیے رکھا تاکہ اس انسان جو ہے دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے زمانے میں یعنی اسلام کے شروع میں ابھی وارثین کے حقوق متعین نہیں تھے کہ کس کو کتنی وراثت ملے گی، یہ کوئی طے نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں پھر یہ فرض بنا کہ کم از کم وصیت کیا کرو، میرا بیٹا ہے، میرے پیچھے بیٹیاں ہیں، میرے پیچھے جو ہے والدین ہیں، ان کے لیے میں اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اصل میں عرب والے کیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے، خود تو بالکل فقیر ہے
اور پورا جو کچھ ہے مرتے وقت ڈونیٹ کر رہے ہیں. جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا میں ڈونیٹ کر رہا ہوں غریبوں پہ. اپنے جو بچے ہیں پیچھے وہ بیچارے تنگ دست، یعنی جو کل تک دینے والے تھے وہ آج مانگنے والے بن گئے. اس لیے اس کی بڑی سختی سے تردید فرمائی کہ تمہیں اپنے یہ جو پیچھے چھوڑے جن کو چھوڑ رہے ہو ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں آج کے زمانے میں وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کے حصے متعین ہے. وہ آگے وہ آیت آئے گی. آگے رکوع نمبر 22 میں آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، کوئی زیادہ دن نہیں ہے. تو روزے ہم سے پہلے بھی فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر امت اور ہر پیغمبر روزے رکھا کرتے تھے. اسلام میں شروع میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور اس کے بعد ایام بیز کے روزے فرض ہو گئے، اور اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے. لیکن اجازت تھی کہ جو چاہے رکھ سکتا ہے، جو چاہے نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن پھر اخیر میں فرمایا نہیں، اب ہر کسی کو رکھنا کمپلسری ہے. جو بھی بالغ ہے اس کو روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا، کھانے سے، پینے سے، اور باقی جو ہے جنسی ضروریات سے، جنسی تقاضوں سے. ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. تو باقی سارے جتنے مسائل ہیں وہ اسی کے ریلیٹڈ ہیں کہ انسان کوئی چیز نہ کھائے، کوئی چیز نہ پیے، اسی طرح سے اپنی جنسی تسکین پوری نہ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ روزے سے بھوکا رکھنے سے فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم پرہیزگار بنو گے. وہ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کل بھی بتایا تھا، متقی کہا جاتا ہے جو انسان گناہوں سے بچ جائے. گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگار کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تم نے تقریباً 10-12 گھنٹے حلال چیزیں چھوڑ دی، حلال چیزیں چھوڑی، اور حلال چیزوں کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا پھر بھی تم نے چھوڑی. اب جب حلال چیزیں تم چھوڑ سکتے ہو میری کہنے کی وجہ سے، تو حرام چیزیں چھوڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ جو بندہ کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے جو بالکل حلال ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا کون سا مشکل ہے؟ اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ہی آسان ہے. اس لیے فرمایا روزے کی وجہ سے تم متقی بنو گے، پرہیزگار بنو. ایک اور چیز بھی ایڈ کر لو کہ روزے کی وجہ سے متقی پرہیزگار کیسے بنے گا؟ 3 دشمن ہوتے انسان کے عام طور پر. ایک دشمن تو ہے شیطان، دوسرا دشمن ہے نفس، اور تیسرا دشمن ہوتی ہے بری صحبت یا بری عادت. یہ بڑے 3 دشمن. شیطان جب رمضان کا پہلا ہی دن ہوتا ہے تو اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں بند کر دیا. اذا دخل شہر رمضان صفدت الشیاطین. شیطانوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید کر لیا جاتا ہے. ایک دشمن بند ہو گیا. اب دوسرا دشمن ہے، وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس کا اپنا دشمن ہے، اور یہی خطرناک دشمن ہے. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس کمزور ہو جاتا ہے. جب یہ کمزور ہو جائے گا، جب پیٹ بالکل بھوکا ہوگا، تو کس انسان کا دل چاہے گا کہ وہ گناہ کرے؟ کیا گناہ کرے گا؟ پیٹ میں کچھ ہی نہیں ہے تو انسان تب گناہ کرتا ہے جب اس کے پیٹ میں کچھ ہوتا ہے. اچھا جی، اسی طرح سے بری صحبت، بری عادت، وہ بھی آج کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں بہت کم میسر آتی ہے. ایسا شیڈول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تراویح سے لے کر پھر آگے جو ہے روزوں تک اور ہر چیز تک، سحری، افطاری، یہ سب سارا جو آج تک شیڈول بنایا تھا پورے 12 مہینے، وہ سارا چینج ہو جاتا. 11 مہینے کا جو شیڈول تھا آپ کا کھانے پینے کا، دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، سب چینج کر دے ایک ساتھ میں. یہ تینوں چیزیں کمزور کر دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ آپ متقی بن جائیں، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں. یہی پہ ایک چیز ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جیسے ایسا پیشنٹ ہے کہ اس کے کبھی ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، جیسے بہت زیادہ شوگر پیشنٹ ہے، ہائیلی شوگر ہے اس کا، وہ بچ ہی نہیں سکتا کھائے بغیر، اور آگے کبھی اس کے ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسا پیشنٹ. اسی طرح سے کسی اور مہلک مرض میں کوئی مبتلا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، اس کے لیے فرمائے کہ وہ فدیہ دے دے.
روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے. ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ. فدیہ کتنا ہے؟ جتنا صدقہ فطر. صدقہ فطر کتنا ہے؟ صدقہ فطر ہوتا ہے انسان جو دن بھر کھاتا ہے نا، نارملی دن بھر جتنا کھاتا ہے تو اتنا کم از کم ایک دن کا صدقہ. 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو بارلے یا اس کی قیمت. اگر بہت ہی غریب ہے تو اس کے لیے پھر ویٹ 2.25 کلو، وہ 50 روپے ہوتے ہیں. ہم نے اسی 50 روپے کو پکڑ رکھا ہے نا. باقی چیزیں کوئی نہیں دیتا ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے صدقہ فطر کتنا ہے؟ جی 50 روپے. اسی طرح سے فدیہ کتنا پائے؟ نہیں، اصل میں کھجور 3.5 کلو سے شروع کرنا ہوتا ہے، پھر کشمش، پھر بارلے، پھر ویٹ. ہم الٹا کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے. ہاں کسی کو وقتی بیماری ہے، جیسے کوئی ایسی پریگننٹ وومن ہے، وہ یعنی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو فی الحال نہ رکھے، رمضان کے بعد تو رکھنا ہی ہے، وہ فدیہ نہیں دے گی. اسی طرح کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے اور ایسا مسئلہ ہے کہ اگر وہ دودھ پلائے گی تو اس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوگا، اس کو بھی اجازت ہے، لیکن فی الحال وہ نہ رکھے، آگے رکھنی، وہ فدیہ نہیں دے گی. اسی طرح کوئی سفر میں، جو سفر میں اور بڑی مشکل والا سفر ہے تو وہ سفر میں نہیں رکھ سکتا، لیکن آئندہ رکھے، فدیہ نہیں دے گا. آگے فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. فرمایا اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اسی مہینے میں قرآن پاک اور رمضان اس کا بڑا آپس میں جوڑ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پوری امت سلف صالحین وہ سارے رمضان میں اتنا قرآن پڑھتے تھے جتنا غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہے آج تک رمضان تک سارا دہراتے تھے رمضان میں. حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور حضرت جبرائیل کا سنتے تھے، سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں رمضان میں قرآن پورا سننا، تراویح میں سنتے ہیں نا، اسی طرح سنانا، دونوں سنت. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم دار انصاری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کے لیے کھڑا کیا، انہوں نے تراویح پڑھائی تو اسی لیے پڑھوائی تاکہ قرآن لوگ سنیں. تو ختم قرآن کرنا رمضان میں کم از کم ایک دفعہ سنت ہے، اور ختم قرآن سننا یہ بھی سنت ہے، سنانا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے. اچھا، سلف صالحین میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو رمضان میں بہت قرآن پڑھتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے. 61 رات کو ایک، پوری رات، دن کو ایک، اور اسی طرح سے تراویح میں ایک. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 45 ختم قرآن کرتے تھے، 45 ایک مہینے. دن میں ایک کرتے تھے، رات میں تقریباً 20 پارے پڑھتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اتنا پڑھتے تھے پورے رمضان میں ختم قرآن. اور آج کے زمانے میں بہت سارے جو 30 ختم قرآن کم از کم کرتے ہیں، اور حفاظ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثال حافظ ابھی شروع کرے گا تو 6-7 گھنٹے ختم قرآن میں لگتے ہیں. اگر زیادہ ہی اچھی طرح پڑھے ترتیل کے ساتھ، یعنی اچھی طرح حضر کے ساتھ پڑھے تو 10 گھنٹے لگیں گے. 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے انسان پڑھے آرام سے پڑھ سکتا ہے. تو رمضان اور قرآن اس کا بڑا خاص جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ رکھا ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. یعنی جب آپ اللہ کو پکارنا چاہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہیے، نہ سوچے کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، یہ سوچے کہ وہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے بھی ہم اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل میں کوئی خیال لاتے ہیں یا خیال بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جب کوئی انسان چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی دعا سنے تو وہ فوراً دل ہی دل میں مانگے.
زور زور سے پکارنا کوئی ضروری نہیں ہے. آگے روزے کے اور بھی کچھ مسائل بیان کیے کہ روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے, اور کب تک کھا سکتے کب تک نہیں کھا سکتے, اور ٹائمنگ کا بڑا اہتمام رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آگے پھر اعتکاف کا بھی مسئلہ بیان فرمایا. اعتکاف کی حالت میں آپ جو ہے عورتوں کے ساتھ نہیں مل سکتے. یہ سب چیزیں بیان فرمائیں. آگے رکوع نمبر 23 میں آیت نمبر 189 میں چاند کا تذکرہ ہے. صحابہ نے کچھ سوالات پوچھے تھے. ایک سوال پوچھا یہ چاند کیا ہے؟ یہ چاند کبھی چھوٹا پھر بڑا ہلال, پھر اس کے بعد اور چینج, اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. یسألونک عن الاہلہ, آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے, چاندوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ فرمائیے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت ہے. یعنی اس کے ذریعے سے حج اور اسی طرح سے لوگوں کو وقت وغیرہ معلوم ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج, چونکہ یہ دونوں یونیورسل چیزیں, چاند اور سورج یہ دونوں کیا ہے؟ یونیورسل چیزیں, آفاقی. اس لیے جتنی بھی ہماری عبادتیں وہ انہی دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہماری نمازیں وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سورج کب اگتا ہے؟ ہر جگہ اگے گا. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی رہے وہاں سورج اگتا ہے, اور سن رائز کے بعد سن سیٹ بھی ہوتا ہے. تو سب فرمایا کہ اس وقت آپ کو نمازیں پڑھنی ہے, سورج اگنے سے پہلے اور اسی طرح سورج اگنے کے بعد. یہ قرآن پاک میں الگ الگ جگہوں پہ ہے. چاند اس کے ساتھ بھی حج ہے, قربانی ہے, مہینے ہے, اسی طرح سے رمضان ہے, پھر عید ہے. یہ سارے جو ہے روزے, یہ سارے جو ہے چاند کے ساتھ ہیں. چونکہ چاند کا تذکرہ چلا ہے تو چاند پہ بھی بولیں گے تھوڑا سا. یہ جو ہلال ہے, بہت سارے لوگ سوچتے کہ آج سائنٹیفک زمانہ ہے, پہلے سے رکھ کے دے دیتے کہ بھائی وہ 100 سال کا کیلنڈر ہم پہلے سے بیان کر دیتے. یاد رکھنا چاہیے ہمارے لیے حکم ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. چاند دیکھو اپنی آنکھوں سے, نیکڈ آئیز سے, تب جا کر روزہ رکھو. اور اسی طرح سے آپ نیکڈ آئیز سے دیکھو تب جا کر آپ عید کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ سائنٹیفک یہ ساری چیزیں, ہاں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کہاں پہ؟ جب آپ کو نظر نہ آئے. مثال کے طور پر آج یہ تھا, بادل تھا, ہم نہیں دیکھ پائے تو اس وقت ٹیلیسکوپ سے دیکھیں. اسی طرح سے جو ہے پھر جو ہے اس کے ذریعے سے شہادت موصول ہوتی ہے. مثال کوئی کہتا ہے 28 کو میں نے چاند دیکھا, دوسرا ہے میں نے چاند دیکھا. اب ادھر سے سائنٹیفک پروف ہے کہ ابھی تو چاند پیدا بھی نہیں ہوا ہے, تو یہ کیسے دیکھ سکتے؟ تو اس کی رد کر دو. تو یہاں پہ اس کی چیزیں یعنی یہ آپ کو لگ سکتی ہے. یعنی جو بھی سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ اسلام میں معاون ہے, مددگار ہے, ان سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اسی پر پورا انحصار نہیں کر سکتے. پورا اسی پر 100% بھروسہ کر کے اب آنکھیں بند کر کے وہ نہیں ہو سکتا. جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ملک میں 2 چاند بھی نظر آئے, ہوتا رہتا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو مدینہ میں رہتے تھے وہ ایک دن انہیں چاند دیکھ لیا, اور دور دراز علاقوں سے ایک جماعت آتی تھی, وہ کہتے تھے ہم نے تو کل دیکھا. تو ان کے لیے الگ حکم ہے, ان کے لیے الگ حکم ہے. مثال آپ کا ہندوستان میں کیرلا میں ہمارے سے ایک دن پہلے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, ان کا چاند جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ آتا ہے, اور یہاں کا چاند بالکل الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چاند میں اختلاف ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسا پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. یہ جو ابھی رمضان شروع ہونے میں اختلاف ہوا کشمیر میں بڑا زبردست, کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہے, کچھ لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا فیصلہ ہوگا کب؟ اخیر میں. اگر 28 دن آ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ دن تھا. تو اب جن لوگوں نے نہیں رکھا تھا وہ روزہ جو ہے اس کی قضا کریں گے عید کے بعد. ایسا نہیں کہ وہ عید کے دن آپ روزہ رکھیں گے, وہ حرام ہے, عید کے دن کوئی نہیں روزہ رکھ سکتے. اسی طرح سے اگر وہ برابر 30 کا ہوا تو پھر تو سب کو برابر آ جائے گا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا تذکرہ فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ قتال یعنی جہاد جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، اسی کا دوسرا نام قتال ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور یہ بالکل اللہ کا حکم ہے۔ دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اقدامی قتال، دوسرا ہوتا ہے دفاعی قتال۔ اقدامی کا مطلب ہوتا ہے آپ یہیں سے اوفنس وار کریں، اس کی بھی اجازت ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ڈیفنس وار، اس کی بھی اجازت ہے، جس کو دفاعی قتال کہا جاتا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، 13 سال تک ظلم ہوتا رہا۔ حضور کو فرمایا گیا آپ صبر کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے لڑنے کی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مدینہ طیبہ آئے، تو مدینہ طیبہ میں اب اجازت دی گئی کہ ہاں جتنا آپ کو ستایا گیا، آپ جتنا وہ ادھر سے کریں آپ کے ساتھ، اتنا آپ واپس یہاں سے لڑ سکتے ہو۔ اسی کو کہا کہ جیسا وہ آپ کے ساتھ قتال کریں ویسا یہاں سے کرو، لا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا۔ اب آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس کا تذکرہ اور بھی آگے آئے گا، آگے حج اور عمرے کا تذکرہ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور آگے الحج اشہر معلومات۔ اسلام کے اہم بنیادی اراکین میں سے، ارکان میں سے ایک 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ اس سورہ یعنی سیقول میں کئی جگہوں پہ حج کا تذکرہ ہے کہ حج مخصوص مہینوں کے اندر فرض ہوتا ہے۔ عمرے کے لیے تو آپ پورے سال جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آگے فرمایا فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی جس پر حج فرض ہو تو حج کے سارے احکامات، حج کے سارے آداب، ان کی وہ رعایت کرے۔ آگے اس پورے رکوع میں حج ہی کے احکام ہیں۔ اور آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جب اسلام میں آئے تو پورا آئے، ایسا نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی کچھ چیزیں میں نے اسلام کی مان لی، کچھ چیزیں باقیوں کی مان لی، ایسا نہیں چلے گا۔ یا اسلام میں رہتے ہوئے باقی دینوں کو بھی مان لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ احادیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، بڑے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہودی تھے، جیو تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن یہودی مذہب میں اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹ کا دودھ پینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام میں بھی فرض نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں، نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں دونوں کو جمع کر کے چلوں، یعنی اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں، دونوں پر عمل ہو جائے گا، دودھ بھی نہ پیوں، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام میں آپ آئے ہیں تو اسلام میں کبھی کبھار آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو باقی مذاہب میں ناجائز ہے، لیکن آپ کو کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ اسلام میں آئے، پھر تو آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے اندر کے احکامات آپ کو ماننے پڑیں گے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا ہم نے اسلام کا مانا اور آدھا جو ہے باقی چیزوں کا مانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تم یہ سوچتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو حالات آئے ہیں وہ حالات تمہارے ساتھ نہ آئے؟ ہر زمانے کے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں اور حالات آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہیں گے، لیکن ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں کیا، یعنی ڈٹے حالات کے اوپر، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اعمال کا سودا نہیں کیا، اخلاق کا سودا نہیں کیا، ایمان کے اوپر بھی ڈٹے رہے، اعمال کے اوپر بھی ڈٹے رہے، ہر اعتبار سے جو ہے اسلام پر جمے رہے، تو حالات کتنے بھی سخت آ جائے، فرمایا جب سخت حالات آتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یعنی ان کے اوپر حالات ایسے آ گئے کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے کہنے لگے اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب انسان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب جا کر اللہ کی مدد قریب۔ ہمیں جو ہے سوئی چبھ جاتی ہے، ہم سوچتے اللہ کی مدد آنی چاہیے، حالانکہ ایمان والا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ حالات آئیں گے۔ آگے انفاق کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے کو خرچ کرنا چاہیے، کس کے لیے؟ والدین پر خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کے لیے فرمایا سب سے پہلے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، اسی طرح مسافر ہیں، ہر کسی پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اس کے اور بھی آگے جو ہے چیزیں آئیں گی، تو یاد رکھنا چاہیے یہ ترتیب ہے، اور یہی سب سے بہترین ترتیب ہے کہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں پر۔ اس میں دو ثواب ملیں گے، ایک تو وہ غریب ہے اس پہ خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ دار ہے اس کا ثواب ملے گا۔ آگے آیت نمبر 217 میں ارتداد کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ بچائے کوئی دین اسلام سے پھر جائے، پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر اللہ بچائے کوئی دین اسلام کو چھوڑ جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، سمجھانے کے بعد اگر واپس آ گیا تو ٹھیک، نہیں واپس آ گیا تو 3 دن کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی 3 دن کے بعد سزا کے طور پر قتل کیا جائے۔ آپ بتائیں گے بھائی کیوں قتل کیا جائے گا؟ آج کے زمانے میں چونکہ ہر مسئلے میں کیوں ہوتا ہے، لبرلزم بڑا زبردست پھیلتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اسلام کسی کو فورس نہیں کرتا، اسلام کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آپ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، فری ول ہے، آپ آؤ تو آ جاؤ، نہیں کوئی آنا چاہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب آپ آ گئے اب اندر کی چیزیں آپ کو ماننی پڑے گی۔ مثال کے طور پر کوئی ملک ہے، آپ کو وہ بلاتا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ملک کی سٹیزن شپ لے لو، لیکن آپ خود ہی جاتے ہو کہ میں سٹیزن شپ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب سٹیزن شپ لی، وہاں کے سارے قاعدے قانون آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کو فالو نہیں کریں گے وہ آپ کو سزا دیں گے۔ بالکل اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ زبردستی نہیں ہے مسلمان بننے میں، مسلمان بن گئے ہو اب اندر کے احکامات آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، اب آپ اس ملک کو چھوڑ جائیں اور اس ملک کے ساتھ آپ غداری کریں تو غداری کی سزا کیا ملے گی آپ کو؟ اسلام کے ساتھ مرتد غداری کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی موت ہے۔ آگے خمر اور میسر کا تذکرہ فرمایا، یعنی شراب کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح سے میسر کا تذکرہ فرمایا، اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ، وہاں پہ میں اور بتاؤں گا کچھ۔ آگے آیت نمبر 221 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا، یہاں سے نکاح اور طلاق کے بہت زیادہ مسائل بیان کیے گئے، تو 5-10 منٹ اور لیتا ہوں میں، اب جتنا ہو سکے گا وہاں تک پہنچیں گے۔ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ مشرک عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، مشرک عورتوں سے، اس کا مطلب کوئی بھی غیر مسلم عورت ہو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اہل کتاب سے، کرسچن سے، جو سے نکاح کر سکتے،
یاد رکھنا چاہیے جو آج کل کی کرسچنز ہیں، آج کل کے جو جیوز ہیں، وہ اہل کتاب نہیں رہے آپ. وہ جو لوگ ہیں وہ یا تو ایتھیسٹ ہیں یا بہت ہی سخت قسم کے مشرک ہیں. لہذا جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے مشرکین ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں. اسی طرح سے اپنی بیٹی بھی ہم ان کو نہیں دے سکتے. وہ کہا آگے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ عورت بھی نکاح نہیں کر سکتی کسی کافر سے، وہ کوئی بھی مشرک ہو، وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو یا اور کوئی ہو، اس سے جو ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا. بلکہ اہل کتاب کی تو اجازت ہے کہ مرد ان کی عورت سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کڑی شرائط ہے، لیکن عورتوں کے لیے بالکل وہ اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ بچائے کوئی کسی کے ساتھ اس طرح نکاح کرے گا مشرک کے ساتھ، تو ان کے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی تربیت پھر کیسے ہوگی؟ مشرکانہ تربیت ہوگی، تو بچے تو بیچارے پہلے سے اسلام سے نکل جائیں. تو اس لیے اس کی ٹوٹلی اجازت نہیں دی گئی ہے. ہاں وہ آپس میں خود نکاح کریں، مشرک مشرکوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ، عیسائی عیسائیوں کے ساتھ، مسلمان مسلمانوں کے ساتھ. آگے جو آیت ہے آیت نمبر 222، اس میں حیض والی عورتوں کا تذکرہ فرمائے. یسألونک عن المحیض، یعنی جس عورت کو پیریڈز آ رہے ہوں تو کیا ان کے قریب آپ جا سکتے ہیں؟ یہودی مذہب میں یہ تھا کہ آپ جو ہے ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھا سکتے، بالکل اس کو الگ کر دیتے تھے. اور عیسائی مذہب میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم مستری بھی کرتے تھے. اسلام نے فرمایا نہیں، اعتدال، درمیانہ راستہ. فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، البتہ کھا پی سکتے، ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا سکتے، بلکہ ایک ہی جگہ سو سکتے، ایک ہی بستر پہ سو سکتے. ہاں بس آپ جنسی جو ہے تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مکمل پاک نہ ہو جائے. آگے جو ہے ایک اور مسئلہ آیا ایلا کا مسئلہ، آیت نمبر 226 میں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. کوئی انسان قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی انسان قسم کھاتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا قسم کھا کے، تو اگر وہ 4 مہینے تک نہیں جاتا ہے تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے. یہ طلاق کے معنی میں مانا جاتا ہے، قسم کھا کے اگر ایسا کیا. اگر اسے قسم توڑی تو کفارہ دینا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں گڑبڑ ہے. کسی نے قسم کھائی تو دونوں صورتوں میں، اگر پوری مدت کی اس میں بھی اس کے ساتھ اس کا نقصان ہے، اور اگر توڑی، لہٰذا انسان کو یہ قسم کھانی ہی نہیں چاہیے. آگے پھر عدت کا تذکرہ ہے، پھر طلاق کا تذکرہ ہے. عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، مطلقہ، متوفہ، جی عدتوں کو یاد رکھے. عدت کیا ہے؟ مثال اللہ بچائے کسی عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس عورت کو 3 پیریڈز تک رکنا ہے. اس درمیان جو بھی خرچہ وغیرہ ہوگا سارا شوہر دے گا، اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی. 3 پیریڈز تک یہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اب یہ عورت اگر ایسی ہے جس کو مینسس کا خون ہی نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے 3 مہینے ہے عدت. 3 مہینے تک اس کو رکنا ہے. 3 مہینے تک اس کو رکنا ہے. 3 مہینے ہو گئے، اب وہ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے. اس درمیان کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، آپس میں وہ کوئی رشتہ وغیرہ نہیں جوڑ سکتے. دوسرا ہوتا ہے طلاق یافتہ عورت، یہ جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی. 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی. اب اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی یا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ خود پریگننٹ ہے، تو جب تک یہ پریگننسی رہے گی تب تک عدت مانی جائے گی. وہ چاہے 5 مہینے ہو، 7 مہینے ہو، 9 مہینے ہو، وہ عدت ہوگی. اس درمیان جو بھی خرچہ ہے وہ اس کا شوہر پورا کرے گا. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی. یہ عدت ہے. اور بھی بہت سارے احکامات ہیں.
اس کے بعد طلاق کا ذکر فرمایا. طلاق کے بارے میں فرمایا طلاق 3 طلاق انسان چاہے تو 1 طلاق دے سکتا ہے. سب سے بہتر صورت یہ ہے. اب یہ پہلے یہ سمجھے کہ طلاق کیوں رکھا گیا ہے. نکاح کسی نے کیا, اللہ بچائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 میاں بیوی کے درمیان ایسی ناچاکی ہوتی ہے, مزاج ہی نہیں ملتا, طبیعت ہی نہیں ملتی, نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ سوچتے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. اب اگر اسلام یہ کہتا کہ کوئی بات نہیں تم ایسے پھر بھی رہو, تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. اور کوئی جب صورت ہی نہیں ہے, شوہر کو پتہ ہے میں بیوی سے نہیں بچ سکتا, بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر سے میں بچ نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اس کو قتل کر دینا, تو قتل کر دیتے. اس لیے اسلام نے اجازت دی کہ بہت بری چیز ہے طلاق, لیکن چونکہ جس طرح اللہ بچائے کسی کو کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے پھر اس کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, تو فرمایا اسی طرح یہ بھی ایک آپشن رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ رشتے کو ختم کر سکتے طلاق دے کر. تو چونکہ 1 طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا 1 طلاق دے دے, سب سے بہتر ہے. 1 طلاق کے بعد جب عدت چل رہی ہوگی, عدت 3 پیریڈ سے, اگر اس درمیان لگا کسی کو نہیں میں ہم پھر سے آپس میں جڑیں گے تو پھر سے نکاح کر سکتے. البتہ ان کے پاس اب 2 ہی طلاق ہیں. کسی نے دوسری طلاق بھی دے دی, اب اس کے بعد پھر یہ جڑ سکتے آپس میں. اللہ بچائے کوئی ایسا نالائق اسے تیسری بھی دے دی, اب یہ جڑ نہیں سکتے. قرآن نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ یہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے, پھر وہ شوہر بیدے میں مر جائے یا وہ بیدے میں اس کو طلاق دے دے, اب یہ اس کے پاس آ سکتی. اب یہ اس کے پاس ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے پاس جائے اللہ بچائے اور پھر خود ہی 1-2 دن میں طلاق لے لے, پھر اس کو کہتے ہیں حلال, اور یہ بالکل حرام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, اگر کوئی اس طرح حلال کرائے اس پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالی, اور جو کروائے اس پر بھی اللہ تعالی. یہ تو زنا ہے, یہ کہاں سے نکاح ہے؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی ہمیں ایک ساتھ گزارنی ہے. ان کی تو نیت ہی نہیں تھی وہ, تو لہٰذا ان کو جو ہے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. تو طلاق کا بالکل سادہ سا سسٹم ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں, یعنی 1 طلاق پھر دوسری طلاق پھر تیسری طلاق. اچھا, عورت کو بھی اس میں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر نہیں چھوڑتا, شوہر کہتا ہے جی میں نہیں چھوڑوں گا. اب ادھر سے لڑکی چاہتی ہے مجھے طلاق دے دی جائے, تو اس کو اجازت دی کہ آپ ایسا کرو, آپ خلا مانگو, یعنی آپ یہاں سے اس کو کہو کہ بھائی مجھے خلا دے دو, خلا کے بدلے میں اگر اس کو کچھ دینا پڑے تو دے دو. اچھا, اسی طرح ایک اور آپشن بھی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فسخ. فسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, اور لڑکی چاہتی ہے طلاق, وہ کہتی ہے مجھے میں نہیں دوں گا. وہ کسی قاضی کے پاس کسی مفتی کے پاس چلی جائے گی, تو وہ جو ہے اس کے سارے حالات وہ دریافت کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس کا جو لاجک ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہے, یعنی جو وجہ ہے اس کی وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر اس کو صحیح لگی تو اس کے بعد مفتی کو یا قاضی جو ہوگا اس کو اجازت ہے وہ اس کا رشتہ توڑ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے, بڑا سخت یہ کرائٹیریا ہے اس کا, تو وہ خود ہی آپ لوگ نہیں کر سکتے, اس کے لیے قاضی وغیرہ کے پاس جا سکتے. تو یہ جو ہے طلاق کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 232 تک کیا ہے. اس کے بعد رضاعت کے مسائل ہیں, یعنی دودھ پلانے کے مسائل ہیں, اور بھی کچھ مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا